اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو موتا ہے یہ کوئی آخری حل ہوتا ہے یا یہ آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں وہ میں دکھا کوئی رہے تھے کیونکہ عراق میں جو ہے وہ یہ چیز رائج ہے، تو وہ وہاں پہ جو ہے اسلام نے وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں، پیسے اسلام رسول اللہ لیتے ہیں صلی اللہ اور علیہ جو یہاں وسلم سے نے ٹورسٹ جنسی آتے ہیں۔ تعلقات کو بڑا ایزی بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جو کلچر میں ہے مسلمانوں کے ہاں لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یہ پابندی ہے، لڑکوں کے ساتھ تو ان کا سب کچھ مولیوں کا چلتا ہے نا، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں، اسلام نے اس کو ایزی بنایا، یہ اٹس این ایزی تھنگ ٹو ڈو، لیکن وہ اب مسلمانوں کے کلچر سے وہ بہت دور ہے، مسلمان اس کو عیب سمجھتے ہیں نا، مسلمان تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ بہت بہرحال جو اسلام کا ایک تو مغربی طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی وہ تو حیوانیت ہے نا کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ کر لیتا ہے، البتہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ سوتا ہے ہم استری کرتا ہے، اس طرح نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے جانور لوگ ہیں مغرب میں کہ ان کا کوئی بھی کسی کے ساتھ کچھ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنسی تعلقات کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک طریقہ کار، ایک طریقہ کار ہے مسلمانوں کا، پٹھانوں کا، مسلمانوں کا کہ عورت کے ساتھ وہ صرف بہت مشکلات کے بعد شادی ہوتی ہے، یعنی شادی کرنا آسان نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے نا، اس کے بہت سارے مقدمات ہیں، وہ پیسہ جمع کرو، جہیزیہ ہے، شادی ہے، کتنے رسوم ہے بھائی، مہندی کا رسم ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ بھائی شادی کے لیے کتنے جی جی کتنے اس میں پارٹیز ہوتے ہیں، ایک تو پارٹی دیتے ہیں نا وہ ہوتا ہے منگنی کا، ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر اس کے بالکل بعد سر۔ ہوتا ہے، مجھے تو نہیں آتے، مہندی۔ آپ کو پتا ہے نا، مہندی کا رسم ہوتا ہے، پھر نکاح کا ہوتا ہے، پھر اس میں شادی، کتنے بیچارے وہ دونوں طرف تباہ ہو جاتے ہیں، لڑکے والے بھی وہ لڑکی والے، اتنا سخت ہے نا، اتنا سخت ہے، تو اتنا سخت ہے، تو اسلام نے جو طریقہ کار بنایا وہ نہ وہ مغربی والا حساب ہے، نہ وہ پاکستان والا حساب ہے، ایک آسان طریقہ کار ہے بیچ کہ وہ نکاح بہت آسان ہے، شادی بہت آسان ہے، اور کوئی اگر متع کرنا چاہے وہ شرعی لحاظ سے وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ٹھیک سر ہے نا؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ لاسٹ آپشن ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا نہیں کہ نہیں، لاسٹ آپشن نہیں عراق ہے، میں میں نے ایک بالکل لاسٹ آپشن نہیں، آپ بلا وجہ وہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اگر کوئی عورت کرنا چاہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، یا کوئی لڑکا کرنا چاہے، بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے کوئی مجبوری کی نہیں ہے کہ صرف مجبوری میں آپ کر سکتے ہیں، نہیں، بلا وجہ آپ کرنا چاہے، بلکہ تبرع کے لیے کرنا چاہے نا، تبرع کے لیے کہ اس نے حرام کیا نا، اس نے حرام کیا تھا، اس کو ثانی نے حرام کیا تھا نا، اس کی خلیفہ ضد دوم۔ پہ جا کے میں نے کرنا ہے، اس کے منہ پہ لعنت کرتے ہوئے میں نے تبرع کرتے ہوئے کرنا ہے نا، اس کے لیے یہ بہترین کام ہے، کرنی چاہیے، لے یہ لاسٹ آپشن نہیں ہے، یہ کوئی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بھائی، کوئی ضروری بھی نہیں کہ کرے، کوئی کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ جس کے پاس مسلمان عورت ہے وہ غیر مسلم عورت کے ساتھ کرنا اگر چاہتا ہے تو اس کو اجازت لینا پڑے گا، یا روایات میں موجود ہے کہ آپ کتابیہ کے ساتھ، اگر آپ کے پاس مسلمان عورت ہے، خاتون ہے، تو آپ کسی کتابیہ کے ساتھ، یہود نصرانی کے ساتھ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان سے اجازت لے لیں، مسلمان اگر آپ کی عورت راضی ہے تو کر سکتے ہیں، ویلا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے نا، شادی کا بھی مس یوز ہے، غلط جی ناجائز استعمال تو ہر جگہ ہے بھائی، ناجائز استعمال تو مسجد کا بھی ہے، مدرسے کا بھی ہے نا، لوگ قرآن کے لیے بچے کو بیچتے ہیں، تو مولوی کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا، تو وہ تو مس یوز تو ہر جگہ ہے، مس یوز تو ہر جگہ ہے، آپ لوگ شادی کا بھی غلط ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی ایک چیز اللہ نے جائز بنا دیا ہے، لوگ مس یوز کریں تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، جی اچھا سر، یہ جو فاطمی تھے، فاطمی ڈائنیسٹی تھی، میں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا پوچھنا چاہوں گا کہ جامعۃ الزہرا جو یونیورسٹی پہلے جامعۃ الزہرا تھی اور پھر بعد میں جامعۃ الازہر ہو گئی، تو یہ اس کو میں نے یہ پڑھا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس کو پھر دوبارہ جی ہاں، جامعۃ صلاح الدین یہ الازہر بڑا کر ملعون دیا گیا۔ آدمی تھا، یہ صلاح الدین یہ بہت ہی ملعون متعصب ناصبی تھا، اس نے بہت شیعوں کا قتل کیا مختلف جگہوں میں، اور یہ فاطمی تھی، تو اتنے سیدھے لوگ نہیں تھے، یہ تو اسماعیلیت ہے، تو یہ بھی اچھا یہ ان پہ بھی زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی منحرف تھے، ادھر سے وہ بھی صحیح نہیں تھا، ایوبی بھی اچھا آدمی نہیں تھا، وہ اشعری مذہب کا تھا، شافعی تھا میرے خیال میں، بڑا ملعون آدمی تھا، اچھا سر، میرا آخری کوشچن ہے آپ سے، بہت ہم، سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں تو میں آخری کوشچن جی کروں جی گا سر۔ جہاں ابھی اتنی سائنسز ترقی کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم، نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو یقیناً ہمارا جو نظریں ہیں وہ ان دا اینڈ جو، کیونکہ ہمیں یہی سکھایا گیا اور پڑھایا گیا اور ہماری
عقیدے میں یہ چیز شامل ہے کہ ساری جو علوم کے وارث ہیں وہ یقیناً اہل بیت اطہار ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان علوم سے استفادہ کرنا چاہیں تو کون سی کوئی ایسی کتاب جس میں وہ چیزیں کمپائل کر دی ہوئی ہوں کہ نہیں، یہ چیزیں ہمارے کتب میں نہیں ہے بھائی. اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میتھمیٹکس ایڈوانس میتھمیٹکس کتابوں میں یہ نہیں ہے، یا قرآن میں ہے بھائی. اب قرآن آپ کھولیں گے نا، آپ کو وہاں پہ بایولوجی نظر نہیں آئے گا، فزکس نظر نہیں آئے گا آپ کو. جی سر. بھائی وہاں پہ آپ کو کیمسٹری نظر نہیں آئے گا. ہوگا بھائی، اب مجھے نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن کا نہیں تدبر کر، سر. مجھے نظر نہیں آتا. احادیث میں بھی یہ نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے میں رہتے تھے، جن لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسی باتیں کہہ دیں کہ جو ابھی ہمارے دور میں سائنٹسٹ نے ابھی ڈسکور کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی ہمارے زمانے میں بھی آ جائیں، وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو 5000 سال کے بعد ڈسکور ہو جائیں گے. وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کسی کو یقین بھی نہیں آئے گا، کسی کو لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مثلا اگر آپ آج سے 300 سال پہلے ہوتے، 200 سال پہلے ہوتے نا، کہہ دیتے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ آسمان پہ جا کے وہاں پہ کیا کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے. ابھی آپ جہاز پہ جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، کراچی سے آپ اٹھ جاتے ہیں، چلتے ہیں مثلا لندن جاتے ہیں. وہ جہاز کتنے فٹ پہ ہوتا ہے؟ 30,000 35 40,000 فٹ پہ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو گرم کھانا بھی دیتے ہیں، گرم چائے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھنڈا پانی بھی دیتے ہیں. وہاں پہ آپ واش روم استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر آپ آج سے مثلا 1850 میں ہوتے ہیں، 1850 یعنی 170 سال پہلے، اس زمانے میں کہہ دیتے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ہم وہاں پہ لوگ جو آسمان پہ جا کے وہاں پہ کیا کریں گے، کھانا کھا کے وہاں پہ واش روم کا یوز کریں گے اور فلش ٹوائلٹ بھی ہوگا. لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، وہ لوگ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یعنی امیجنیشن میں، تخیل میں یہ بات آنے والی نہیں تھی، حقیقت ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی ہم سے آگے والے زمانے میں کیا ہوگا، ہم سے 500 سال بعد، 1000 سال ہمارے تخیل میں نہیں آ سکتا. تو یہ کہنا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، مثلا ایک آدمی آیا بھائی، ایک لڑکا آپ جیسا فرض کریں، ایک لڑکا کسان کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، یا چرواہے کا بیٹا ہے، یا تاجر کا بیٹا ہے، کوفے سے آیا حدیث سیکھنے. اس کے ذہن میں کیا ہے؟ وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ وضو ہم کیسے بنائیں، وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے مثلا جبرائیل کیسا ہے. اب اس کو آپ کیمسٹری پڑھا دیں، وہ نہیں ہو سکتا بھائی. وہ آپ اس کا توقع نہ کریں ان سے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس سب علوم تھا، اور سب علوم ہے. اب آج بھی ہوتا ہے نا، آج سے 5000 سال کے بعد کے ڈسکور ہونے والے علوم ہم سے نہیں کہہ سکتے تھے، وہ ممکن ہی نہیں تھا. اوکے سر ایک بک ہے دا مسلم سائنٹسٹ کے نام سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ہے. تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے وہ پلاٹنی کی جو تھیوری تھی ارتھ کی روٹیٹنگ، کہ فلیٹ ارتھ فلیٹ ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ جو ارتھ ہے وہ نہیں، فلیٹ ارتھ تو امام باقر علیہ السلام سے پہلے تھا نا، اس سے پہلے بھی تھا کہ ارتھ جو ہے فلیٹ نہیں ہے. وہ تو ہزاروں سال سے سائنٹسٹ کو پتا تھا، وہ تو بہت سے پہلے سے پتا تھا لوگوں کو، اسٹرالوجرز کو، کہ ارتھ جو ہے ارتھ فلیٹ نہیں ہے. یہ تو اسلام سے پہلے لوگوں کو پتا تھا. یہ تو یہ نہیں کہ اسلام نے یہ ڈسکور کیا، ان کو پہلے سے لوگوں کو پتا تھا. جی ہاں، اسٹرونومرز کو یہ پہلے سے پتا تھا. ہاں جی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عزت سے رہو.